ایک سابقہ ولی قطب غوث اور قلندر کی کیا کیا نشانیاں ہوتی ہیں، کس عمل سے یہ مرتبے حاصل ہو سکتے ہیں. بس مجھے اتنا بتا دیجیے گا کہ یہ جو ہمارا دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے، بیٹا، دودھ پیتا بیٹا، اس کو ہم یہ گروسٹ کیوں نہیں کھلاتے؟ تو یہ جو دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے اس کو شوارما کیوں نہیں کھلاتے؟ اس کو برگر کیوں نہیں کھلاتے؟ ممکن ہے آپ نے جو کوئی صاحب جواب دیں کہ نہیں اس لیے نہیں کھلاتے، وہ کھا ہی نہیں سکتا، یہ جواب غلط ہے. ممکن ہے کوئی صاحب یہ جواب دے اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی، جواب غلط ہے. ممکن ہے کوئی صاحب کہے اس کا میدا ایسا نہیں ہے، نہیں، جواب غلط ہے. کوئی صاحب کہے نہیں وہ اس کا سوراخ ہی اتنا ہوتا ہے گلے کا، اس لیے نہیں اس کو نہیں دے سکتے، جواب غلط ہے. کیوں نہیں دیتے دودھ پیتے بچے کو شوارما برگر؟ جواب دوں میں، کیوں نہیں دیتے؟ مر جائے گا. مگر یہ چیز کھانے سے طبیعت خراب ہو گئی، کتنی چیزیں ہیں جو خود کھاتے ہیں، پتہ ہے کہ طبیعت خراب ہوگی پھر بھی کھاتے ہیں نا. لیکن اگر پتا ہو یہ کھاؤں گا تو مر جاؤں گا، پھر نہیں کھائیں گے. ہم اس دودھ پیتے بچے کو کیوں نہیں کھلاتے؟ عوامی مجلسوں میں بیٹھ کر یہ ولی قطب غوث کے مطلب نہیں بتائے جاتے، سامنے بیٹھنے والے دودھ پیتے بچوں کی مثال. ان کو گناہ کبیرہ کا مطلب سمجھائیں، ان کو گناہ صغیرہ کا مطلب سمجھائیں، ان کو نیک اعمال کا فائدہ بتائیں، ان کو گناہوں کے نقصانات بتائیں. یہ غوث قطب ولی یہ جو شوارما اور برگر ہیں، یہ ابھی ان کا ذہن قبول ہے. ابھی ذہن قبول نہیں کرے گا. آپ میں سے کوئی مہربانی کریں آپ میں سے اگر آپ بتا دیں تو اس میں نقصان کیا ہے؟ پھر کوئی کہے گا حضرت اگر بتا دیں تو نقصان کیا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے تو کتابیں لکھی ہیں، کتابیں موجود، سب موجود. بتا دیں تو نقصان کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں، آپ دودھ پی کے اپنے بیٹے کے پاس شوارما لا کر کبھی دکھاتے بھی ہو اس کو؟ کوئی عقل مند آدمی ایسا ہے جو برگر لا کر اپنے دودھ پی کے بچے کو برگر نہیں دکھائے؟ آپ کو دکھاتے بھی نہیں تو ضرورت ہے، کھانا ہے نہیں اس میں، اس کو پتہ نہیں برگر کیا ہے. اس لیے یہ ولی قطب ولی کا معنی بتا دیتا ہوں. باقی قطب غوث قلندر یہ ہضم نہیں ہوگا کبھی، زیادہ ایسا نہیں ہوا. ہاں ولی کا مطلب ہضم ہو جائے گا. ولی کہتے ہیں اللہ کا دوست، ولی کہتے ہیں اللہ کا دوست. آپ میں سے کوئی ولی بن سکتا ہے؟ ایک سوال ہے. تو اس کا جواب یہ بنے بیٹھے ہیں، پتہ ہی نہیں. اس نشست میں بھی کئی اللہ کے ولی بیٹھے ہوں گے. میں بھی ڈیفینیشن بتاتا ہوں تو پھر آپ خود طے کر لیں گے. جو جتنے پرسنٹ گناہوں سے بچتا ہے، نیک کام کرتا ہے، وہ اتنے پرسنٹ اللہ کا ولی ہے. یہ نہیں ہے کہ ولی اللہ کا وہ ہوتا ہے بس وہ یوں کر کے دیکھے تو دل پلٹ جائے، اور جناب وہ تعویذ دے تو وہ جناب کاروبار چل جائے، وہ یوں کر کے دم پڑے تو بخار اور جناب کینسر ختم ہو جائے، تو بس وہ ہے اللہ کا ولی. اور اگر یوں ہوتا تو فائدہ ہی ہے ولی ہونے کا. یہ یوں کر کے دیکھو یوں پلٹ جائے، یہ تو مشنریزم والے بھی کرتے ہیں، تو ایک ہندو بھی کر سکتا ہے، سکھ بھی کر سکتا ہے، ایک عیسائی بھی کر سکتا ہے. دم کرو اور اگلا ٹھیک ہو جائے، ہندو بھی کر سکتا ہے، عیسائی بھی کر سکتا ہے. کوئی کمال نہیں، کوئی کمال نہیں. کمال کیا ہے؟ یہ بزرگ کا نام بھی لے دیتا ہوں، مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ. وہ ان کے پاس ایک بندہ آیا، ان کے آتے رہتے تھے، ان کے ایک خاندان ایک صاحب آیا. یہ انہوں نے خود لکھا ہے. ایک صاحب آئے، 3 دن رہے. 3 دن رہنے کے بعد وہ صاحب واپس جانے لگے. کھانا بھی کھاتے رہے بھی وہاں.
جب واپس جانے لگے تو مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کیسے آئے تھے بھائی، کس کام سے آئے تھے؟ پہلے تو وہ بولا، پھر بارہ جب بتایا کہ آپ کس کام سے تشریف لائے تھے؟ وہ ملاقات کے لیے آئے تھے، تو کہہ دیں میں ملاقات کے لیے آئے تھے۔ آخر کار وہ بول اٹھا، کہنے لگا جی میں نے تو سنا تھا کہ آپ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، میں 3 دن یہاں رہا ہوں، میں نے ایک کرامت نہیں دیکھی آپ کا اس بندے، میں 3 دن آپ کے پاس رہا ہوں، دن رات آپ کو دیکھتا رہا ہوں، آپ میں ایک کرامت نظر نہیں آئی۔ اب مولانا شفیع علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے سوال کیا، ٹھیک ہے تم 3 دن میرے پاس رہے تو تم نے میرے اندر کوئی خلاف سنت کام دیکھا؟ اس نے کہا نہیں۔ تھانوی نے کہا سب سے بڑے اللہ کے ولی ہونے کی نشانی یہ بنی اس بندے کو آپ دیکھیں اس کے اندر کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے؟ میں نے ایک صاحب کو کہا یہ ڈاکٹر بنے اللہ کا ولی ہے، ایک صاحب کو کہا بنے کہ ڈاکٹر اللہ کا ولی ہے، تو مجھے آگے پتا کیا کہنا ہے؟ پہلے میں نے سوچ سمجھ کے لفظ استعمال کیا کر کہ سوچ سمجھ کے لفظ مولانا استعمال کیا کرے۔ میں نے کہا بڑے سوچ سمجھ کے استعمال کیا ہے، اس لیے کہ یہ ڈاکٹر گناہوں سے بچتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، خلاف سنت کام نہیں کرتا، اللہ کا ولی ولی نہیں کہ جامع شفیع کا فارغ التحصیل ہی اللہ کا ولی ہو سکتا جی نہیں، ایک بالکل جاہل ان پڑھ شخص ظاہر بنا نہ اس کو بالکل کچھ پتہ نہیں دنیا کا، نہ کوئی ڈگری لی نہ کچھ لیا، بالکل کیا کہ وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ اب آپ کے دل میں ڈیفینیشن آ رہی ہے نا اللہ کے ولی کی، کیا وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہ، بات مکمل ہوگی۔